اس طرح کی اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ بے اولاد رکھے. محض جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ جو بھی بات کہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات تھے, اس کی ماں کو کئی سال پہلے وہ مار چکا, وہ معاملہ اب اٹھانے کا کوئی مقصد نہیں تھا. بہن بچپن میں مر گئی, اس کا بھی الزام باپ کے سر پر لگا رہا ہے. وہ جو بھی معاملات تھے, مین مدعا یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کو کلہاڑے کے وار کر کے مارا اور اس کے بعد اپنے باپ کی لاش کو بوری میں بند کیا اور اس کو نہر میں جا کر پھینک دیا. 1 ہفتہ گزر گیا ہے, ابھی تک باپ کی لاش نہیں ملی ہے. مسلسل تلاش جاری ہے. دنیا تو خراب کی اپنی اور آخرت بھی خراب کر لی ہے. سگے باپ کو جس کی عمر تقریباً 70 سال تھی, کلہاڑوں کے وار کر کر جان سے مار دیا. نہ صرف جان سے مارا, اس کے بعد اس کی لاش کو بوری میں بند کرتا ہے اور نہر میں پھینک آتا ہے. جو اس کے کپڑے ہوتے ہیں ان کو یہ جلا دیتا ہے. باپ سے ایسی کیا رنجش ہو گئی؟ اب تو باپ کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے گا, لیکن اصل مقصد تھا کیا باپ کو مارنے کا؟ وہ اب اسی سے پوچھتے ہیں. شادی شدہ ہو؟ جی شادی شدہ ہو. کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے. 5 بچے ہیں. بچے چھوٹے ہیں تمہارے؟ بچوں سے محبت ہے اپنے؟ جی ہے. بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہوگے, کام بچوں کے لیے کرتا ہے نا باپ. ہاں, تو تمہارے باپ نے بھی تو تمہیں اس طرح سے ہی پالا ہوگا نا؟ جی بالکل اسی طرح پالا ہوگا. جب چھوٹے ہوگے اپنا بچپن یاد ہوگا کچھ نہ کچھ کہ باپ نے محبت کے ساتھ ہی رکھا ہوگا تمہیں. ایسا ہی ہے. باپ سے ایسی کون سی رنجش ہو گئی؟ باپ کو اتنی بے دردی سے کون مارتا ہے؟ باپ کے آگے تو اف تک کرنے کا حکم نہیں ہے, اونچی آواز میں بولنے کا حکم نہیں ہے, تو تم نے اپنے باپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے. جلدی سے بات کرو, جواب دو مجھے. یہ سوچنے کا ٹائم تو اس ٹائم تھا نا, اب تو کر لیا, اب سوچنے کا ٹائم نہیں ہے, اب بتانے کا ٹائم ہے. بولو, باپ نے کیا کیا تھا؟ جائیداد کا مسئلہ تھا. جائیداد کا میرا مسئلہ نہیں ہے. آپ تم تو اپنے باپ کے ساتھ ہی دکان پر ہوتے تھے نا فرنیچر کی. جائیداد تو ان کا کہنے کا مطلب وہ کون سا مجھے کہتے تھے کہ جائیداد دینی نہیں تمہیں. ہاں, لیکن بات جو ہے نا وہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتائی ہے ساری. وہ بات مجھے بتاؤ ڈیٹیل سے. ہاں جی, یہ سب سے پہلے یعنی کہ انہوں نے میری والدہ کو مارا تھا. اور کتنی دیر پہلے مارا تھا؟ یہ مجھے پکا یاد نہیں ہے. تمہیں یاد نہیں ہے؟ ایسے میں سال 2 سال ہو گئے ہیں. ہاں ایسے میں بات کروں گا تو چلو سال 2 سال ہو گئے ہیں. understanding ہو جائے گی. سال 2 سال ہو گئے. جب تمہاری والدہ کو مارا تھا اس نے پولیس کا محکمہ موجود تھا نا, کیوں نہیں پولیس میں کمپلین کی کہ میری والدہ کو میرے باپ نے مارا ہے؟ بس والد کے خلاف کمپلین کرنا اچھا نہیں لگا. والد کو مارنا اچھا لگا ہے, والد کے خلاف کمپلین کرنا اچھا نہیں لگا. ہاں, بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس دفعہ مجھے بس پتہ نہیں دن رات غصہ ہی بہت آ رہا تھا, پتہ نہیں کیا ذہن میں آ رہا تھا. تمہاری والدہ تو طبی موت مری تھی. ان تمہارے رشتہ دار اور جو بھی پولیس نے انویسٹیگیشن کی اب تک, وہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ تمہاری والدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ کو پیاری ہوئی تھی. ان پہ کسی کا یہ نہیں ہے کہ کسی نے ان کو مارا ہے. ان کو چیک تو نہیں نا کسی نے کرایا. اچھا ٹھیک ہے, چلو آگے بتاؤ. اور باقی میرے ذہن میں یہ بھی آج کل گھوم رہا تھا کہ اس نے میری بہن کو ہی مارا تھا. اور باپ کو کلہاڑا مار دیا. باپ نے شور شرابہ نہیں کیا؟ پہلے کوئی تلخ کلامی تو ہوئی ہوگی آپس میں تم لوگوں کی. ہاں تلخ کلامی تو پہلے کافی بار ہوئی تھی. ہاں, تو اس کے بعد اس کو تم نے کلہاڑا مار دیا. پھر کیا کیا؟ پھر اسے بوریوں میں ڈال کے وہ نہر میں پھینک دیا. باپ کو نہر میں پھینکا ہے؟ ہاں. وہاں پر وہ نشان ہوں گے, خون خرابہ ہوا کس ہوگا جگہ پہ؟ جہاں پر مارا تم نے باپ ہاں کو. وہ صاف کیا تم نے پھر؟ وہ صاف کر دیا. اور پھر باپ کو پھینکا ہے. باپ کی تمہاری لاش اب تک نہیں ملی ہے. کتنے دن ہو گئے ہیں؟ تقریباً پچھلے جمعے کی بات ہے. پچھلے جمعے کی بات ہے. 1 ہفتہ ہو گیا ہے. نہر اتنی گہری ہے, پتہ نہیں لاش کہاں سے کہاں چلی ہوگی. تم کس طرح کے بیٹے ہو؟ تم اولاد کہلانے کے قابل ہو؟ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو اس لیے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں, اس لیے ان کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں؟ مائیں تو محنت کرتی ہیں, لیکن باپ کا کردار کبھی بھی نہیں دیکھا جاتا جو باپ باہر دھوپ میں جل رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا مثال قائم کر دی ہے؟ 5 بچے ہیں نا تمہارے, تمہیں بابا بابا کہہ کر بلاتے ہی ہوں گے, تو تم نے کیا مثال قائم کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے آنے والے کل میں جو تم نے کیا وہ تمہارے آگے نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں نا جو بیج بوتے ہیں وہی فصل کاٹی جاتی ہے. یہ سب سوچ اگر پہلے پتہ لگ چل جائے تو انسان کو غلطی کرے نا. تو یہ تم نے غلطی نہیں کی ہے, یہ تم نے گناہ کی ہے. یہ غلطی نہیں ہے, غلطیوں کی معافی ہو جاتی ہے, گناہوں کی نہیں ہوتی ہے. باپ غلط ہو, ماں باپ غلط ہو نا, تو ان کو چھوڑنے کا اختیار ہے آپ کو, ان سے علیحدگی اختیار کر لو. لیکن یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان کی جان لے لو. کسی بھی انسان کی جان لینا گناہ ہے. تم نے اپنے باپ کی لے لی ہے جان, اور تمہارے ہاتھ نہیں کانپے. باپ کے اوپر وار کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے. کیا اپنا مستقبل دیکھ رہے ہو اب آنے والے کل میں؟ اب تمہارے اپنے بچے جو ہیں وہ یتیم کی زندگی گزاریں گے. تم نے تو اپنے آپ کو خود ہی یتیم کیا نا.
تمہارے بچے تو اب تمہارے ہوتے ہوئے یتیم کی زندگی گزاریں گے نا. کیا اب بچوں کو کون باپ کا پیار دے گا؟ تمہارے بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ تم نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا، اپنی آخرت بھی تباہ کر لی. تمہارے بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ کیا مامے چاچے باپ بنتے ہیں؟ نہیں بنتے. تو سوچنا تھا نا اپنے بچوں کے بارے میں. ایسے جلات بیٹے ہوتے ہیں کسی کے. یہ جائیداد، یہ پیسہ روپیہ، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے. پیسے کی اتنی بات نہیں تھی. کس کی بات تھی پھر؟ بس ماں باپ کو بھی ہمارے اوپر بہت غصہ آتا ہے. بچپن سے لے کر اب تک ہم لوگ اپنے ماں باپ کو کتنا تنگ کرتے ہیں. جب سے پیدا ہوتے ہیں بڑے ہونے تک تنگ ہی کرتے ہیں. تو پھر ہمارے ماں باپ بھی ہمیں مار دیا کرے. پھر تو ان کو بھی اختیار ہے، وہ بھی ہم لوگوں کو غصہ آنے پر کلہاڑے سے مار دیں. ایک دن بیٹھ کر ہماری ساری غلطیوں کو یاد کریں اور ایٹ دا اینڈ ہم لوگوں کو مار دیں. وہ اس نے کوئی اچھی مثال نہیں قائم کی کہ یہ اس دنیا میں ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہو. اکثر ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اولاد جو ہے والداؤں کو اپنی گھسیٹ رہی ہے، بھائی بہنوں کو مار رہے ہیں، بیٹے باپ کو مار رہے ہیں، اپنی ماؤں کو مار رہے ہیں. محض جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے. اب یہ جو بھی بات کہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات تھے، اس کی ماں کو کئی سال پہلے وہ مار چکا یا وہ جس طرح سے بھی مری، وہ معاملہ اب اٹھانے کا کوئی مقصد نہیں تھا. بہن بچپن میں مر گئی، اس کا بھی الزام باپ کے سر پر لگا رہا ہے. وہ جو بھی معاملات تھے، مین مدعا یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کو کلہاڑے کے وار کر کے مارا اور اس کے بعد اپنے باپ کی لاش کو بوری میں بند کیا اور اس کو نہر میں جا کر پھینک دیا. 1 ہفتہ گزر گیا ہے، ابھی تک باپ کی لاش نہیں ملی ہے. مسلسل تلاش جاری ہے. دنیا تو خراب کی ہے اپنی اور آخرت بھی خراب کر لی ہے. اس طرح سے نظریں جھکا کر اب اس کا گناہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اس طرح سے نظریں جھکا کر جو اس نے غلطی کی ہے اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے اور اس طرح کی اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ بے اولاد رکھے. اجازت دے مجھے. اللہ حافظ.